لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم حکم کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک عظیم وصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس وصیت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وصیت اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے تمام انسانوں کو کی تھی، اور پھر قرآن کریم کے ذریعے اللہ رب العالمین یہ وصیت اور یہ نصیحت ہمیں بھی فرما رہے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو وصیت کی تھی جن کو کتاب عطا کی گئی تم سے پہلے، اور تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں ان اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو. چنانچہ بعض اکابرین علماء امت تقوی کا معنی بیان فرماتے ہیں یتقوا عذاب اللہ بامتثال اوامرہ واجتناب نواہیہ، کہ تقوی اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کیا جائے، اور جن باتوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا ان باتوں سے انسان اپنے آپ کو روک لے. اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے التقوی ہی فعل الواجبات المعلومہ وترک المحرمات المشہورہ، کہ تقوی اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان فرائض اور واجبات کو بجا لائے اور حرام چیزوں کے ارتکاب کو چھوڑ دے. جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ان باتوں کو ترک کر دے، اسی چیز کو تقوی کہا جاتا ہے.
اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک آدمی کا ایک غلام ہے اور وہ غلام اپنے مالک کی ہر بات مانتا ہے، اگر مالک کہتا ہے کہ یہ کام کر لو تو وہ اس کو کر لیتا ہے، اگر مالک کہتا ہے کہ اس کام سے اپنے آپ کو روک لو تو وہ رک جاتا ہے، منع ہو جاتا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ جو غلام اپنے مالک کی ہر بات مانتا ہے تو یہ غلام سزا کا مستحق نہیں، یہ غلام ڈانٹ ڈپٹ کا مستحق نہیں ہے، بلکہ یہ تو شاباشی کا مستحق ہے کہ یہ اپنے مالک کی ہر بات مانتا ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ انسان اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق کی ہر بات کو مانے کہ جس سے اسے منع کر دیا تو منع ہو جائے، اور جس کام کے کرنے کا اس نے حکم دے دیا اس کام پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے پوری زندگی اس کے مطابق گزارے۔ اسی کا نام ہے تقویٰ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ اور انسان کے درمیان اور کوئی بھی تعلق نہیں سوائے بندگی کے۔ ان اللہ عز وجل لیس بینہ وبین احد سبب الا طاعتہ، کوئی تعلق نہیں ہمارا اللہ کریم کے ساتھ سوائے بندگی کے۔ اب جو انسان اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں مقبول بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اور جو انسان اپنے آپ کو غیر مقبول بنانا چاہتا ہے پھر اسے چاہیے کہ وہ نافرمانی میں لگا رہے۔ جو انسان اللہ کی بندگی کرے گا اسے اللہ کا قرب ملے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ اور انسان کے درمیان صرف بندگی کا تعلق ہے۔ آپ نے اگر اس کی مثال ماضی بعید کے اندر دیکھنی ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے پہلے، تو آپ سورۃ الاعراف اٹھا لیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جس کا نام تھا بلعام بن باورا، کہ اس نے 400 سال تک اللہ کی عبادت کی، بڑا نیک انسان تھا، بہت بڑا عالم دین تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک اعمال کو دیکھتے ہوئے اسے مستجاب الدعوات بنا دیا، یعنی یہ جو بھی دعا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے تھے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ انسان مستجاب الدعوات بن جائے، وہ اپنے ہاتھ جس مقصد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لے اللہ فوراً قبول فرما لیتا۔ لیکن اسی شخص کے بارے میں آتا ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اسے چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی بندگی میں استقامت اختیار کرتا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اپنے آپ کو پستی کی طرف مائل کر دیا، اور اس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگا، تو پھر اللہ نے نتیجہ کیا نکالا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرمایا کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ ایک ہی انسان ہے، ایک ہی بندہ ہے، جب وہ نیک اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اور جب وہی انسان خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے، اللہ نے اسی انسان کی مثال کتے کے ساتھ بیان فرما دی۔
اور یہ قرآن کا واقعہ ہے، اللہ نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا ہے۔ اور اگر آپ نے ماضی قریب میں دیکھنا ہو تو آپ دیکھیں کہ حبشہ کے اندر رہنے والا ایک بلال نامی شخص جو آ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام بن جاتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ رنگ کے اعتبار سے بالکل کالا، انوکھی شکل، کوئی خوبصورتی نہیں ظاہری اعتبار سے، لیکن چونکہ اعمال خوبصورت، ساری زندگی اللہ کے نبی کے دین کے لیے قربان کر دی، تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کروائی اور عرش پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی کے قدموں کی آواز سنی تو جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کس کے قدموں کی آہٹ مجھے سنائی دے رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام بلال ہے کہ جو چلتا زمین پر ہے، لیکن اس کے قدموں کی آواز اللہ تعالیٰ کو عرش پر سنائی دیتی ہے۔ اللہ عرش پر سنا رہے ہیں اس کے قدموں کی آہٹ کو، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا عاشق تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والا تھا، پوری زندگی اس نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا غلام بنا رکھا تھا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں ولید کو، جو سرداران قریش میں سے تھا، انتہائی خوبصورت نوجوان، بھرپور جوان جسے کہتے ہیں، مال کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں، 11 بیٹے اللہ نے اسے عطا کر رکھے تھے، اولاد کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسے فراوانی عطا کر رکھی تھی، اور یہ اس وقت اپنے آپ کو مرد وحید کہا کرتا تھا کہ گویا اس کائنات میں اللہ نے میرے جیسا اور کسی کو نہیں بنایا۔ تو پھر سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکر کیا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکرایا، اللہ نے جو کتاب قرآن نازل کی اور جو احکامات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ان احکامات کی مخالفت کی، تو نہ مال کام آیا، نہ اولاد کام آئی، نہ خوبصورتی کام آئی، نہ حسن کام آیا، کوئی چیز کام نہیں آئی، اعمال خراب تھے، بندگی نہیں تھی، اطاعت نہیں تھی۔ اور میں نے عرض کیا کہ انسان اور اللہ کے درمیان صرف بندگی کا تعلق ہے، جو بندگی کرے گا وہ اللہ کی نظر میں محبوب بن جائے گا، اور جو اللہ کی بندگی چھوڑ دے گا وہ اللہ کی نظر میں مردود بن جائے گا۔ آج بھی یہی قانون ہے، یہ قانون کوئی تبدیل نہیں ہو گیا، یا یہ قانون صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانے کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی قانون بنا رکھا ہے۔ پہلے بھی یہی قانون تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد بھی یہی قانون ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایک پیغام دیا وحی کے ذریعے، یا داؤد طاہر ثیابک الباطن، کہ اے داؤد اپنے باطن کے پوشاک کو پاک کر لو، وَأَمَّا الظَّاهِرُ فَلَا تَنْفَعُكَ عِنْدِي، رہی ظاہری حالت تو فرمایا کہ یہ تمہیں میرے نزدیک کوئی نفع نہیں پہنچائے گی۔ اپنے باطن کو پاک کرو، ظاہر تمہارا کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر تمہارا باطن پاک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری مقبولیت نہیں ہو سکتی۔ تمہارا باطن پاک ہو، ظاہر کے اعتبار سے تم خوبصورت نہ ہو، اچھا لباس نہ ہو، اوڑھنا بچھونا اچھا نہ ہو، اگر تمہارا باطن پاک ہے تو تم اللہ کی نظر میں مقبول ہو۔ اور فرمایا کہ یا داؤد من غض بصرہ، کہ جس انسان نے اپنی نظر کو محفوظ کر لیا اور کسی غیر محرم پر نظر نہیں ڈالی،
اپنی نظر کو غلط استعمال سے بچا لیا، وَصَانَ فَرْجَهُ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، وَحَفِظَ لِسَانَهُ اور اپنی زبان کی حفاظت کر لی، فرمایا وَيَكُونَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یہ وہ انسان ہے کہ جو میرے مقرب ترین بندوں میں شامل ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ وہ انسان جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور اپنے باطن کو پاک کر لیتا ہے، اپنے ظاہر کی اتنی فکر نہیں کرتا لیکن اپنے باطن کو پاکیزہ بناتا ہے۔ اللہ نے انسان کے جسم میں یہ جو دل رکھا ہے، قلب، اگر اس کو انسان نے پاک اور صاف بنا لیا تو انسان کے جسم کے جو باقی اعضاء ہیں وہ خود بخود درست ہو جائیں گے۔ انسان کے دل میں جو ہوتا ہے اس کے اعضاء پر بھی وہی چیز ظاہر ہوتی ہے۔ اگر دل میں برائی ہے تو اس کے اعضاء سے بھی برائی نکلے گی، اگر دل میں سچائی ہے، نیکی ہے تو اس کے اعضاء سے بھی نیکی ظاہر ہوگی۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا پیغام دیا، اور آج ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ کوئی بھی مسلمان اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو مقبول بنانا چاہتا ہے، اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو محبوب بنانا چاہتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے باطن کو پاک کر لے، اپنے ظاہر کی اتنی فکر نہ کرے جتنا کہ اپنے باطن کی فکر کرنی چاہیے، اپنے باطن کو پاک کرنا چاہیے۔ آج بھی یہی قانون ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اگر تم میں سے کوئی انسان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے کہ میں ان کا غلط استعمال پوری زندگی نہیں کروں گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ما بین لحییہ، جو دو جبڑوں کے درمیان، یعنی اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے دے کہ میں اپنی زبان پوری زندگی اس کا غلط استعمال نہیں کروں گا، وما بین رجلیہ، اور جو دو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت مجھ ضمانت دے دے کہ میں پوری زندگی اس کی حفاظت کروں گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج ہم سارے مسلمان اسی حکم کے پابند ہیں۔ کیا ہم مسلمان اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہماری شرمگاہیں محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے اعمال وہ صحیح راستے کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں؟ جو ارتکاب جن افعال کا ہم کرتے ہیں کیا وہ ہمیں اسی راستے پر کہ جو راستہ ہمارے لیے اللہ نے کامیابی کا بیان کیا ہے اسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یا کہ ہم غلط راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنا احتساب موت سے پہلے خود کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہوں تو پھر میں اسے استعمال کرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیف یستعملہ، اللہ تعالیٰ کیسے استعمال کرتے ہیں اسے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں موت سے پہلے پہلے۔ یہ ہے اللہ کا استعمال کرنا۔ ہر انسان خود سوچ لے کہ میں اپنے دن اور رات نیک اعمال میں گزارتا ہوں یا برے اعمال میں نے دن میں جو اعمال کیے وہ نیک اعمال تھے یا گناہ والے کام تھے؟ رات کو سونے سے پہلے یا سونے کے وقت تک میں جتنے بھی اعمال کرتا ہوں وہ اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں یا ناراض کرنے والے؟ وہ خود سوچ لے۔ اگر نیک اعمال ہیں تو وہ اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی استعمال فرما رہے ہیں، اور اگر گناہوں میں لگا ہے تو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ابھی تک اللہ نے پھر میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا، میں گناہ گار ہوں، میں نافرمان ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں اپنا ڈر بٹھا دے، اللہ تعالیٰ کسی کو تقوی والی دولت عطا فرما دے۔ اتنی عظیم نعمت ہے کہ یہ پھر انسان کو خود نفع نہیں دیتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نفع اس کی نسل تک چلتا ہے۔ آج سارے مسلمان پریشان ہیں یا نہیں اس بات سے کہ یار ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہے،
ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہماری بیوی ہماری اطاعت نہیں کرتی، ہمارے رشتہ دار ہماری اطاعت نہیں کرتے، ہم ان کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، وہ نیکی کی طرف نہیں آتے، اس لیے کہ آج ہم خود نیک نہیں ہیں، آج ہم خود متقی نہیں ہیں۔ اگر کوئی انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے، اللہ کا فرما بردار بن جائے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اس کی نسل کی طرف چلاتے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو متقی انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں آپ سورہ کاف کی تلاوت فرماتے ہیں، اور جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرنا مسنون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جاتے جاتے ایک دیوار جو گرنے کے قریب تھی اس کو کھڑا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، آپ نے یہ دیوار گرنے کے قریب تھی، اس کو ٹھیک کر دیا، ہم اس پر مزدوری بھی لے سکتے تھے، آپ نے مفت میں ٹھیک کر دیا، اور یہاں کے رہنے والے اتنے بخیل ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دیا، تو آپ نے ان پر یہ احسان کیوں کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہے، اور یہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا ہے، اور اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دو، وگرنہ یہ بخیل لوگ ان یتیم بچوں کا یہ خزانہ کھا جائیں گے۔ اور یہ 2 یتیم بچے، ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا، اس کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت فرما دی۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے کہ جو انسان متقی ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، خود اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ نیک نامی اس کے نسلوں کی طرف چلتی ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری اس کے نسلوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج تو ہماری اپنی حالت ہی بیکار ہے، آج تو ہم خود اس سٹیج پر ہیں، اور ہم اپنی حالت پر خود احتساب کریں تو جو ہماری حالت ہے ہماری اولاد کی طرف بھی پھر وہی منتقل ہوگی۔ ہم اللہ کے فرما بردار بنیں، ہم 5 وقت کے نمازی بنیں، ہم روزانہ صبح کے وقت اپنے گھر اپنی اولاد کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی اولاد قرآن کی تلاوت کرنے والی بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ ہم روزانہ صبح کے وقت تسبیح ہاتھ میں لے کر اپنی اولاد کے سامنے اللہ کا ذکر کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کی اولاد کی طرف یہ ذکر کرنے والی عادت منتقل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ آج تو صبح صبح جب ہم اٹھتے ہیں ہم خود بھی موبائل پر بیٹھ کر گانے اور فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، نہ نماز کا پتہ ہوتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا پتہ ہوتا ہے، نہ اللہ کے ذکر کا پتہ ہوتا ہے، تو پھر یہی چیز ہماری اولاد کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ بچہ دیکھتا ہے، بچے کا ذہن تو ایک سادہ کاغذ کی طرح ہے، اس پر تو آپ جو چیز نقش کریں گے وہی نقش ہوگا۔ آپ بچے کے ذہن میں ڈالیں گے کہ بیٹا صبح اٹھتے ہی پہلے نماز پڑھنی ہے، پھر قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس بچے کو معلوم ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، ایک مسلمان کے گھر میں ہوں، اور مجھے صبح اٹھتے ہی نماز پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور رات کو سونے سے پہلے آپ مسنون دعا پڑھ کے سوئیں گے، آپ کا بیٹا آپ کو دیکھے گا، آپ کی بچی آپ کو دیکھے گی، آپ کی گھر والی آپ کو دیکھے گی، آپ سنت کے مطابق سوئیں گے تو آپ کا بیٹا بھی اسی چیز کو وہ لے گا، اس کی طرف بھی یہ چیز منتقل ہوگی۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج تو سوتے ہیں گانے سنتے سنتے، اٹھتے ہیں گانے سنتے سنتے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی فلم چل رہی ہوتی ہے، ویڈیوز چل رہے ہوتے ہیں، موبائل کا استعمال ہوتا ہے، ٹیلی ویژن کا استعمال ہوتا ہے، تو بچہ کیا سمجھے گا، وہ کیا نصیحت حاصل کرے گا؟ اسی وجہ سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ چونکہ میرا اور آپ کا ہمارے رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف بندگی کا تعلق ہے، جتنی زیادہ بندگی کریں گے اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہوں گے، جتنی زیادہ نافرمانی ہوگی اتنے زیادہ اللہ پاک سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار اور سچی آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔